شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ آج اتوار ہے، ستمبر کی 20 تاریخ سن 2020۔ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ادب برلن۔ اس وقت جرمنی میں شام کے 4 بجے ہیں، پاکستان میں شام کے 7 اور ہندوستان میں شام کے 7:30۔ میں ہوں آپ کا جانا پہچانا آج کا میزبان انور ظہیر رہبر۔ امین کی خدمت میں ڈھیر سارا سلام، محبت اور نیک چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب خوش و خرم ہوں گے، اور آج اس وقت ہماری نشریات سننے کے لیے ہمارے ریڈیو آواز ادب برلن کے آس پاس ہی ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں رنگ رنگ خوبصورت باتیں، آپ کی فرمائشیں، خوبصورت غزلوں کی شکل میں اور بہت کچھ، مگر سب سے پہلے سنتے ہیں ادب نامہ۔ دیکھیں آج عشرت معین سیما ادب کی دنیا سے کون کون سی نئی خبریں لے کر آئی ہیں۔ ادب نامہ۔ ریڈیو آواز ادب برلن، جرمنی میں اردو ادب کا ترجمان۔ خواتین و حضرات، ادب نامہ کی ادبی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں عشرت معین سیما۔ معزز سامعین، ادب نامہ کی ادبی خبروں میں ہم شامل کریں گے کچھ کتابوں کے اجرا، ادبی تقریبات کا حال اور عالمی دنیا کی خاص خبریں۔ سب سے پہلے ہم پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک میں اردو کتاب کی اجرا کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے کہ کراچی سے اشرف جاوید صاحب کا شعری مجموعہ بساط منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ارشد محمود ناشاد صاحب کا شعری مجموعہ رنگ بھی رنگ ادب کے زیر اہتمام شائع ہو کر بازار میں آ گیا ہے۔ سویڈن میں مقیم نظموں کے بے تاج بادشاہ شاعر جناب مقصود قمر صاحب کی نظموں کا مجموعہ بارش بھرا تھیلا بھی اس وقت شائع ہو چکا ہے اور شہر میں ایک گفٹ بیگ کے طور پر ہر بک اسٹال پر دستیاب ہے۔ خواتین و حضرات، نبیلہ عصمت کی دوسری کتاب سعادت حسن منٹو اور غلام عباس فنی و تقابلی جائزہ ایک تنقیدی کتاب کی صورت میں منظر عام پر آ گئی ہے۔ عالمی سطح پر ادبی تقریبات کے حوالے سے ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہیں گے کراچی آرٹس کونسل آف پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے جو ادبی تقریبات معطل یا منسوخ ہو گئی تھیں، اب وہ دوبارہ آرٹس کونسل کراچی کی رونق بننے جا رہی ہیں۔ 13ویں عالمی اردو کانفرنس میں 3 سے 6 دسمبر 2020 تک انعقاد کرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ کراچی کا یہ عالمی ادبی میلہ اپنی پوری رونق کے ساتھ اس سال اپنے اختتام پر پہنچے گا اور دنیا بھر کے ادبی مندوبین اس میں شریک ہو کر اسے یادگار بنائیں گے۔ خواتین و حضرات، عالمی ادبی میلے کے حوالے سے برلن میں جاری عالمی ادبی میلہ بھی اس سال جزوی طور پر براہ راست منعقد کیا گیا، لیکن کرونا کی صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کے تناظر میں اس کی بیشتر تقریبات آن لائن ہی منعقد کی گئیں۔ ان تقریبات میں کتابوں کی اجرا اور شاعری اور نثر کے پروگرام شامل تھے، جو عالمی سطح پر دیگر ممالک کے ناشران اور مصنف کے حوالے سے پیش کیے گئے۔ دنیائے ادب کے معاملات پر اس میلے میں سیمینار اور مناظر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ برلن کے محکمہ ادبیات اور دیگر ادبی تنظیموں کے تعاون سے کئی پروگرام آن لائن اور شہر کے متعدد کھلے مقامات پر پیش کیے گئے۔ مجموعی صورتحال کے حوالے سے
یہ ایک نہایت کامیاب میلہ رہا۔ ترجمے کے حوالے سے بھی اس کانفرنس میں گفتگو ہی اور دنیا بھر کے ادیبوں اور شعراء کو یاد کیا گیا۔ بات جب آن لائن سیمینار اور مشاعروں اور ادبی محافل کی ہو تو دنیا بھر سے ایسی تقریبات کا سلسلہ اردو سمیت دیگر زبانوں کی تنظیموں کی جانب سے جاری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی کئی جامعات سمیت یورپ، امریکہ، متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں کئی زوم ٹیکنالوجی کی تقریبات منعقد کی گئی ہیں اور زوم ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے اردو ویبینار اور ادبی شخصیت کے انٹرویوز وغیرہ مسلسل ایک تواتر کے ساتھ جاری ہیں، جو کہ عالمی سطح پر اردو زبان و ادب کی ترویج اور ترقی کا اور اس کے ساتھ ساتھ شعراء و ادبا کو خراج پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے ادب نامے میں اتنا ہی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم نئی ادبی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ آپ سب ہمیں سنتے رہیے گا۔ آواز ادب برلن میں عالمی ادب کا ترجمان۔ ادب نامہ، عالمی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ ریڈیو آواز ادب برلن سامعین آپ کا ہی ریڈیو ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اس کو سامعین کی ایک بڑی تعداد نہ صرف سن رہی ہے بلکہ اپنی قیمتی آراء اور اپنے خوبصورت فرمائشوں سے بھی سجا رہی ہے۔ آئیے سامعین، چلتے ہیں آج کی پہلی فرمائش کی طرف۔ اردو کے پالنہار شہر لکھنؤ سے ہمیں محترمہ ڈاکٹر ارشد نائس صاحبہ نے لکھا ہے کہ وہ بہزاد لکھنوی کی مشہور غزل نیر نور کی آواز میں سننے کی خواہش مند ہیں۔ آئیے بہزاد لکھنوی کی مشہور غزل نیر نور کی آواز میں سنتے ہیں۔ جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں۔ اے دل کی خلش جل یوں ہی سہی، جلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اے دل کی خلش جل یوں ہی سہی، جلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں۔ اے راہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اے راہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں پر یاد رہے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے، اے جذبائے
राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, इस राहे मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए, है जज्बाए दिलगर में अदब का तर्जुमान आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन जर्मनी का पहला मुकम्मल अदबी रेडियो है। आप सुन रहे हैं हमारी हफ्तावार नशियात। लखनऊ से हमें शायरा शनाज़ फ़ातिमा रोज़ ने अपनी गज़ल भेजी है। शनाज़ फ़ातिमा का ताल्लुक़ यूपी के डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर के इलाके बिहारपुर से है। आपने भी मुकम्मल तालीम लखनऊ में हासिल की और फिर इसको ही अपना मस्कन बना लिया। एमए के बाद आपने फैज़ अहमद फैज़ की नज़म गोई पर रिसर्च की। तकरीबन 30 साल तक दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहीं। लीजिए सामीन, सुनते हैं शनाज़ फ़ातिमा की गज़ल खुद उनकी अपनी आवाज़ में। मोहतरमा शनाज़ फ़ातिमा। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे लिए बेहद बासे फ़ख्र इफ्तिखार बात है कि मैं आवाज़ अदब बर्नल के लिए सामाइन के लिए अपनी एक गज़ल लेकर हाजिर हूँ। गज़ल है ख़िज़ा में रह के बहारों का इंतज़ार न कर, ख़िज़ा में रह के बहारों का इंतज़ार न कर, किसी के वादे फ़रदा पा एतबार न कर, किसी के वादे फ़रदा पा एतबार न कर। वफ़ा का नाम फ़कत रह गया किताबों में, वफ़ा का नाम फ़कत रह गया किताबों में, वफ़ा के लफ्ज़ पाए दोस्त एतबार न कर। शेर मिला जाओ। महकते फूलों के बिस्तर पर डाल दे चादर, महकते फूलों के बिस्तर पर डाल दे चादर, न कर खुदा के लिए मेरा इंतज़ार न कर, न कर खुदा के लिए मेरा इंतज़ार न कर। चला गया है बहुत दूर देके तन्हाई, चला गया है बहुत दूर देके तन्हाई, अब उसकी याद में आँखों को अश्बार न कर, अब उसकी याद में आँखों को अश्बार न कर। कभी भी इल्म के सागर को थाम ले बढ़कर, कभी भी इल्म के सागर को थाम ले बढ़कर, मिलेगा साक़ी से तू इसका इंतज़ार न कर, मिलेगा साक़ी से तू इसका इंतज़ार न कर। सफ़र हयात का है बेसबात लम्हों पर, सफ़र हयात का है बेसबात लम्हों पर, किसी भी लम्हे का है रोज़ एतबार न कर, किसी भी लम्हे का है रोज़ एतबार न कर। अली अदब का तर्जुमान आवाज़ अदब रेडियो बर्लिन। कराची से हमें मोहतरम आज़म मोइन साहब ने लिखा है कि आवाज़ अदब बर्लिन की आवाज़ कान के ज़रिए ज़हन और दिल पर असर कर गई। क्या आप हमें अताउल्लाह खान न्याज़ी की आवाज़ में कोई गज़ल सुना सकते हैं? बिल्कुल जनाब, आपकी फरमाइश सर आँखों पर।
آئیے سامعین سنتے ہیں رام کیا آنکھ والوں میں خوب نام کیا اور اپنے ساجد کی لوٹ کر خوشیاں غیر کو تو نے شاد کام کیا ادھر زندگی کا ہم تو تن کے چن رہے تھے آشیانے کے لیے آپ سے کس نے کہا بجلی گرانے کے لیے ہاتھ تھک جائیں گے کیوں پیس رہے ہو مہندی خون حاضر ہے ہتھیلی پہ لگانے کے لیے قتل کر کے جو چلا روٹھ کے دلبر مجھ سے خون دوڑا میرا قاتل کو منانے کے لیے ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا عشق کو درد سر کہنے والوں سنو کچھ بھی ہو ہم نے یہ درد سر لے لیا وہ نگاہوں سے بچ کر کہاں جائیں گے اب تو ان کے محلے میں گھر لے لیا آئے بنٹھن کے شہر خاموشاں میں وہ قبر دیکھی جو میری تو کہنے لگے ارے آج اتنی تو اس کی ترقی ہوئی ایک بے گھر نے اچھا سا گھر لے لیا جوانی پہ میری ستم ڈھانے والوں ذرا سوچ لو کیا کہے گا زمانہ جوانی پہ میری ستم ڈھانے والوں ذرا سوچ لو کیا کہے گا زمانہ کہے گا زمانہ ادھر میرے ارمان کفن پہن لیں گے ادھر میرے ارمان کفن پہن لیں گے ادھر ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگے گی ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا ادھر زندگی ان کی دلہن بنے گی قیامت سے پہلے قیامت ہے یارو میرے سامنے میری دنیا لٹے گی ادھر زندگی کا وہ پردے کے پیچھے
कुछ भी न होगा, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। अज़ल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कहीं दो दिलों को मिलने न देगी। अज़ल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कहीं दो खंजर चलेगा, इधर मेरे दिल पर खंजर चलेगा, उधर उनके माथे पे बिंदिया सजेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। अभी उनके हंसने के दिन हैं वो हंस ले, अभी मेरे रोने के दिन हैं मैं रो लूं, अभी उनके हंसने के दिन हैं वो हंस ले, अभी मेरे रोने के दिन हैं मैं रो लूं, दिन हैं मैं रो, मगर एक दिन उनको रोना पड़ेगा, मगर एक दिन उनको रोना पड़ेगा, कि जिस दिन भी मेरी मैयत उठेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। महानामा सबरंग डाइजेस्ट कराची पाकिस्तान से शाया होने वाला एक कौमी डाइजेस्ट है, जिसे उर्दू के नावल ने नामवर नावल व अफसाना निगार शकील आदिलज़ादा ने 1 जनवरी 1970 में जारी किया था। इस डाइजेस्ट ने देखते ही देखते मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए और इसकी इशाअत 1.5 लाख तक पहुँच गई। आइए सामीन सुनते हैं कराची से करन सिद्दीकी साहबा का सबरंग डाइजेस्ट पर यह खूबसूरत तबसरा। करन सिद्दीकी साहबा पेशे के लिहाज से उस्ताद और शौक़ व सलाहियत के बाइस मुसन्निफ़ा हैं,
مختلف اخبارات اور رسائل میں ادبی مضامین، ادبی علمی شخصیات کے انٹرویوز، سیاسی موضوعات پہ کالم، بچوں کے رسائل میں بچوں کے لیے کہانیاں، فلمی شخصیات کے متعلق مضامین اور انٹرویوز، ٹی وی ڈراموں کے متعلق تفصیل لکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سب اردو لکھاری اور ARY نیوز کی آفیشیل ویب سائٹ پر بلاگ بھی لکھتی ہیں۔ آپ جن اخبارات میں نمایاں طور پر شامل ہیں ان کا نام ہے ماہنامہ سرگزشت، ماہنامہ نئے افق۔ ادبی رسائل میں لاہور سے شائع ہونے والا سب سے قدیم اور مسلسل اشاعت والا ادبی رسالہ ماہنامہ ادب اللطیف، ماہنامہ تستیر، لاہور کا ماہنامہ ندائے گل شامل ہیں۔ اور جن اخباروں کے لیے آپ لکھتی ہیں ان میں ہیں روزنامہ نئی بات، روزنامہ نوائے وقت، ہفتہ روزہ نگار، روزنامہ جرات، روزنامہ آغاز، لاہور کا روزنامہ لیڈر، اور بچوں کے جن رسائل کے لیے آپ قلم اٹھاتی ہیں اس کا نام ہے ماہنامہ بچوں کی دنیا، ماہنامہ بزم منزل وغیرہ وغیرہ۔ آئیے سامعین سنتے ہیں کرن صدیقی صاحبہ کا خوبصورت تبصرہ سبز رنگ ڈائجسٹ پہ۔ دھنک رنگ سب رنگ گزشتہ دنوں حسن رضا گوندل صاحب کی مرتب کردہ ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب ان کہانیوں میں سے چند کا انتخاب ہے جو سب رنگ میں شائع ہو چکی ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہانیاں مغربی کہانیوں کا ترجمہ ہے، لیکن اس قدر خوبصورت زبان اور دلنشیں انداز بیاں ہے کہ ترجمے کے بجائے توضیحات کہانیاں محسوس ہوتی ہیں۔ سب رنگ کا آغاز جنوری 70 میں ہوا اور شکیل عادل زادہ کی ادارت میں جنوری 2007 تک شائع ہوتا رہا۔ اس دوران یہ رسالہ متعدد نشیب و فراز سے گزرا۔ قاعدہ ہے کہ جب کسی کام کی ابتدا ہو تو اس میں وہ عمدگی، پختگی اور کاملیت نہیں ہوتی جو مسلسل مشق سے بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ابتدائی کچھ ماہ تک تو سب رنگ بھی ویسا ہی رسالہ تھا جیسے اس وقت کے دوسرے پرچے تھے۔ جیسی کہانیاں ان پرچوں میں شائع ہوتی تھیں ویسی ہی کہانیاں سب رنگ میں بھی شائع ہوئیں، لیکن پھر شکیل عادل زادہ نے ایک الگ ہی راہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے سب رنگ کو ایک ادبی انداز کے ڈائجسٹ کا روپ دینا چاہا۔ تب سب رنگ میں تباہ ہونے والے مواد میں تبدیلی آئی جس نے سب رنگ کا رنگ و روپ ہی بدل ڈالا، اور قارئین کو سب رنگ کے اس بدلے ہوئے روپ نے ایسا گرویدہ کیا کہ نہ پوچھیے۔ سب رنگ کا اپنے پڑھنے والوں سے رشتہ صرف رسالے اور قاری کا ہی نہ رہا بلکہ عاشق اور محبوب کا سا ہو گیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ شکیل عادل زادہ کے سب رنگ کی اشاعت کو ختم ہوئے قریب 1.5 اشرہ ہونے کو آیا، لیکن سب رنگ کا اپنے قارئین سے یہ رشتہ، یہ تعلق اور یہ نسبت آج بھی قائم ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ ابتدائی چند ماہ کے بعد سب رنگ میں اعلیٰ درجے کا ادب شائع ہونا شروع ہوا۔ اس میں قدیم و جدید اردو ادب کے علاوہ عالمی ادب کے تراجم بھی شامل تھے۔ مشرقی اور مغربی ادب کے نامور مشاہیر کے ناموں کی ایک طویل فہرست ہے جن کی کہانیوں کے تراجم سب رنگ میں شائع ہوئے۔ وہ لوگ جو ادب کا عمدہ ذوق رکھتے ہیں وہ ان کہانیوں کے اس طلسم میں ایسے گرفتار ہوئے کہ آج تک اس کی گرفت سے نہیں نکل پائے۔ اور کیوں نہ ہو، آخر لکھنے والے بھی تو درجہ کمال کے مصنف ہیں۔ اب بھلا سمرسٹ ماہم، کرشن چندر، موپاساں، خواجہ احمد عباس، چیخوف، ٹالسٹائی، احمد ندیم قاسمی، اگاتھا کرسٹی اور او ہنری وغیرہ جیسے لازوال اور لاجواب کہانی کاروں کی مثال کہاں؟ یہ کہانیاں اس قدر اعلیٰ درجے کی تھیں کہ ادب عالیہ میں نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ یہ کہانیاں کہ جن میں انسانی جذبات اور فطرت کے ہر پہلو کو بیان کیا گیا ہے، یہ سحر طراز کہانیاں اپنے پڑھنے والوں کو لفظوں کے اڑن قالین پہ بٹھا کے خیال نگر کے ان مقامات پہ لے جاتی ہیں جو اس حقیقی دنیا سے ایک بالکل مختلف مگر بے حد حسین دنیا ہے۔ کہانیاں کیا ہیں؟ رنگوں، روشنیوں، خوشبوؤں، نزاکتوں اور لطافتوں کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ ادب عالیہ کا نایاب اور بے مثل خزانہ ہے۔ ان سحر آگیں کہانیوں نے قاری کو یوں اپنے شکنجے میں جکڑا کہ پھر کہیں اور جانے نہ دیا۔
اور نصف صدی گزرنے کے بعد بھی لوگوں کے سبرنگ سے عشق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ جن لوگوں کا سبرنگ سے تعلق عاشقانہ و نیاز مندانہ ہے، انہوں نے یہ تعلق قلبی آج بھی اسی طرح برقرار رکھا ہے جیسا کہ پہلے تھا، یعنی جب سبرنگ اپنے تمام رنگوں کی تاب و تاب سمیت جلوہ فرما تھا، ہر سو اپنی رعنائیاں بکھیرتا تھا اور عشاق کے دلوں کو برماتا تھا۔ ایسے عاشقان صادق یقیناً قابل قدر اور احترام کے لائق ہیں۔ سبرنگ کے ایسے ہی کشتگان میں سے ایک حسن رضا گوندل بھی ہے۔ سبرنگ کے عاشقان تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن حسن رضا گوندل نے تو گویا سبرنگ کے عشق کو عبادت کا سا درجہ دے دیا۔ وہی انہماک، وہی استغراق، وہی لگن، وہی خلوص، وہی ذوق، وہی شوق، وہی بے لوثی اور وہی بے غرضی جو کسی بھی عاشق صادق کے جذبے میں ہو سکتی ہے، حسن رضا گوندل کے سبرنگ سے تعلق میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ انہوں نے سبرنگ سے اپنے عشق کی آنچ کسی بھی لمحے مدھم نہیں پڑنے دی۔ شکیل عادل زادہ کے سبرنگ کے تعطل کے بعد انہوں نے سبرنگ کے شماروں کو محفوظ کرنے کا سوچا، اور اس سلسلے میں جو ممکن تھا وہ انہوں نے کیا۔ دامے، درمے، قدمے، سخنے، غرض کی ہر طرح سے کیا۔ اس راہ میں دشواریاں بھی بہت پیش آئیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہے۔ پہلے تو انہوں نے فیس بک پہ سبرنگ پیج بنایا اور پھر بعد میں سبرنگ گروپ تشکیل دیا۔ سبرنگ کی کہانیاں وہاں اپلوڈ کرنا شروع کی۔ اب تک تقریباً 3000 کہانیاں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ پھر انہوں نے سبرنگ کو PDF کی صورت میں محفوظ کرنا شروع کیا۔ اس کام میں انہیں تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا، لیکن بہرحال یہ کام بھی پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا، گرچہ مشکل بہت تھا۔ خواجہ حیدر علی آتش نے شاید حسن رضا گوندل جیسے ہی اولو العزم لوگوں کی ہمت و استقامت کو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے: مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔ سبرنگ کی انفرادیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ تحریروں کے انتخاب میں شروع سے ہی اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ سبرنگ میں شائع ہونے والی ہر تحریر کا معیار بلند ترین اور زبان بہترین ہو۔ اس معاملے میں مدیر و مالک جناب شکیل عادل زادہ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے ہر اس تحریر کو شامل اشاعت کرنے سے گریز کیا جس کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے پرچے کے معیار سے ذرہ برابر بھی کم ہے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے مصنف کی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شروع کے کچھ عرصے کے بعد سبرنگ کے اشاعت میں تعطل ضرور آیا، لیکن اس کی تحریروں کے معیار میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ شاید اسی لیے نصف صدی بعد بھی سبرنگ کے شائقین کی تعداد پہلے جتنی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سبرنگ کی آخری اشاعت کو بھی اتنا وقت ہو گیا ہے تو اس کے شائقین اور پرستاروں کی تعداد میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو یہ کمال بھی حسن رضا گوندل کا ہی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو مثبت طور پر استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی سبرنگ کا گرویدہ بنایا جن کا سبرنگ سے تعارف اس وقت ہوا تھا جب اس کی اشاعت میں تعطل آیا، یعنی انہوں نے سبرنگ کا ابتدائی زمانہ اور اس کے عروج کا دور نہیں دیکھا تھا۔ سبرنگ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، لیکن سبرنگ سے جیسا عشق حسن رضا گوندل نے کیا اس کی مثال کہیں اور نظر نہیں آتی۔ ان کا عشق جنون کی حد کو پہنچا ہوا عشق محض لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حسن رضا گوندل کا سبرنگ سے عشق تو گویا ایک الگ ہی نوع کا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کسی کے لیے زندگی وقف کر دینا، تو گوندل صاحب نے واقعی سبرنگ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ اس جنون خیز عشق کی راہ میں جو دشواریاں حائل ہوئی ہوں گی اور ان سے وہ کیسے نبرد آزما ہوئے ہوں گے یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ بقول جگر مراد آبادی، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آنکھ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سبرنگ میں ادب عالیہ شائع ہوتا تھا، جسے اردو ادب کا عطر کے خوبصورت لقب سے ملقب کیا گیا۔ اس بنا پر سبرنگ کا ہر شمارہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے۔
لیکن پھر ہوا یوں کہ قریب 2-2.5 اشروں بعد سبرنگ کی اشاعت تعطل کا شکار ہونے لگی اور ایک وقت ایسا آیا کہ سبرنگ بند ہی ہو گیا۔ سبرنگ شائقین ہر اس جگہ سے جہاں پرانی کتابیں اور رسالے مل سکتے تھے سبرنگ تلاشتے پھرتے، لیکن خوش نصیب لوگ ہی سبرنگ کے پرانے شمارے حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے اور ناکام رہ جانے والے تڑپتے ہی رہ جاتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ گوندل صاحب کو خیال آیا کہ چونکہ اب شکیل عادل زادہ کا سبرنگ تو رہا نہیں اور شاید دوبارہ کبھی ہو بھی نہ، تو اس رسالے کو کسی طرح اس کے عشاق کے لیے محفوظ کیا جائے۔ تب انہوں نے سبرنگ کی کہانیاں کو کتابی صورت میں محفوظ کرنے کا سوچا، اور نہ صرف سوچا بلکہ اس پہ عمل بھی کر ڈالا۔ اگرچہ ان کے سامنے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ سبرنگ کے پرانے شماروں کو اسی طرح دوبارہ شائع کیا جائے جیسے وہ پہلے شائع ہوتے تھے، لیکن گوندل صاحب مذکورہ بالا تجویز سے متفق نہیں تھے۔ ان کے مطابق رسالے اور اخبار اس طرح محفوظ نہیں رہ پاتے جس طرح کتابیں۔ پھر یہ کہ کتابیں لوگوں کے نجی کتب خانوں کے علاوہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ کی لائبریریوں میں بھی زیادہ محفوظ رہتی ہیں، نیز کتب بینی کے شوقین حضرات کے دسترس میں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی سبب انہوں نے سبرنگ کہانیاں ترتیب دی اور یہ ثابت کر دیا کہ سبرنگ سے ان کا عشق محض زبانی نہیں تھا۔ اپنے اس جنوں آمیز عشق کا ثبوت انہوں نے سبرنگ کہانیاں کی صورت میں سبرنگ عاشقان کے سامنے پیش کیا۔ سبرنگ کہانیاں در حقیقت جن کے لیے شاہکار کہانیوں کا نام زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے، ہر لحاظ سے ایک خوبصورت کتاب ہے۔ اسے دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی بے لوث عاشق صادق نے اپنی محبوبہ دلنواز کو اپنے خلوص کا تحفہ نذر کیا ہے، یا کسی عقیدت مند پجاری نے دیوی کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا ہو۔ کتاب کیا ہے؟ ایک شاہکار ہے، اور کیوں نہ ہو، آخر ایک عاشق صادق کے عشق کا ثبوت اور اس کی محبت کا نذرانہ ہے۔ کتاب بہترین ہے، کہانیوں کا انتخاب اعلیٰ ہے، کاغذ عمدہ ہے، کہانیاں کم و بیش اسی طرز پہ شامل کی گئی ہیں جیسے کہ سبرنگ میں شائع ہوتی تھی، یعنی کہ مصنف کے تعارف کے ساتھ۔ سبرنگ کہانیاں کتاب نہیں، رنگا رنگ مہکتی ہوئی کلیوں کا گلشن ہے کہ ہاتھ میں کتاب لیتے ہی ہر سو رنگ اور خوشبو پھیل جاتے ہیں، یا روشنی بکھیرتے دمکتے ستاروں کی کہکشاں ہے کہ چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ لفظوں کا ایسا خیرہ کن اجالا کہ نگاہ کو کچھ اور نظر نہ آئے۔ عاشقان سبرنگ حسن رضا گوندل صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے اتنا بہترین کام کیا، اور ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک انہیں استقامت عطا فرمائے تاکہ وہ اس نوع کا بہترین انتخاب شائقین ادب کے ذوق کی تسکین کے لیے مرتب کرتے رہیں۔ اور سامعین، ہم ممنون ہیں کرن صدیقی صاحبہ کے جنہوں نے فنی ادب کا ترجمان، آواز ادب ریڈیو برلن۔ ہم ان کی ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں۔ محبت کرنے والے کبھی کم نہ ہوں گے، اس خوبصورت غزل کی فرمائش کی ہے امتیاز گورکھپوری صاحب نے، اور امتیاز گورکھپوری صاحب ہمارے ساتھ بمبئی سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اس خوبصورت غزل کی فرمائش کی ہے۔ تو آئیے اقبال بانو کی آواز میں سنتے ہیں خوبصورت غزل محبت کرنے والے کبھی کم نہ ہوں گے۔ نہ ہوں گے محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے
तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। ज़माने ज़माने भर के गम या एक तेरा ज़माने 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 भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे।
वो मुझसे इस कदर पर हम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे मोहब्बत करने वाले हम न होंगे। जी सामीन, मोहब्बत किसी जज्बे के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अब आपकी बारी आई है। हमें अपनी कीमती आरा से नवाजें, मशवरे दें, अपनी चीज़ें भेजें ताकि हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। उस वक्त तक के लिए अपने अंग्रेज़ी ड्राइवर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, खुश और सलामत रहें।